السلام علیکم پیارے دوستو، ہم لائے ہیں آپ کے بچوں کے لیے رنگارنگ کہانیوں کا سلسلہ۔ ان میں چڑیا اور کوے کی کہانیاں بھی ہیں اور شیر اور بندر کی بھی، ہاتھی کی شرارتیں بھی اور گائے کی معصومیت بھی۔ ان کہانیوں میں پودوں کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور جنگل کی صفائی کے بارے میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی دلکش کہانیاں۔ ان اخلاقی کہانیوں میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل ماہر ڈریم اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھائیں، ماہر ڈریم اسٹوری چینل پر آئیں، آپ کا اپنا چینل ماہر ڈریم اسٹوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شعلوں کا کفن ایپیسوڈ 32۔ پھر سلطان نے ایک نیا حکم جاری کیا کہ مصنوعی پہاڑی کو مسمار کر کے پورے میدان کو ہموار کر دیا جائے۔ علاؤدین اسی میدان میں اپنی فتح کا جشن عام منانا چاہتا تھا۔ سلطان کے ہونٹوں کی ایک جنبش کے ساتھ ہی چتوڑ کی نواحی بستیوں کے اچھوت اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے اور شاہی فوج کے کارندوں کے ساتھ بھاری پتھروں کو اٹھا اٹھا کر دریائے گھمبیری کے کنارے جمع کرنے لگے۔ سلطان اپنی فوجوں کے آمد و رفت کے لیے دریا پر ایک مضبوط پل بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مقامی لوگوں کو حکم دیا تھا کہ پل کم سے کم مدت میں تعمیر کر دیں۔ چتوڑ کے اچھوت جو پہلے ہی علاؤدین کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، پوری لگن اور جاں فشانی کے ساتھ پل تعمیر کرنے لگے۔ اس دوران ملک نصرت نے کئی بار راجہ رتن سنگھ کو سلطان کے حضور پیش کرنے کی اجازت طلب کی، مگر علاؤدین نے ہر مرتبہ یہ کہہ کر انکار کر دیا، نصرت خان، ہم اس نافرمان کا چہرہ جشن فتح کے دن دیکھیں گے۔ پل کے ساتھ ساتھ علاؤدین نے میدان میں ایک بلند مینار تعمیر کرایا جس پر روشن حروف میں یہ عبارت تحریر کی گئی: سلطان علاؤدین خلجی، خدا کا سایہ، وقت کا سورج، دنیا کا محافظ و نگہبان اور سکندر ثانی۔ اس عرصے میں راج محل کی مستقل تلاشی جاری رہی۔ آگ کا طوفان تھم جانے کے بعد راجہ رتن سنگھ کی بیوہ بہن فریاد کرتی ہوئی سلطان کے روبرو پہنچی اور اس نے اپنے بیٹے سونگرا مالدیو پر ڈھائے جانے والے مظالم کی روداد بیان کی۔ علاؤدین کے حکم پر سونگرا مالدیو کو بھاری زنجیروں سے آزاد کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا۔ پھر جب رتن سنگھ کی بہن نے یہ بتایا کہ سونگرا پر محض اس لیے تشدد کیا گیا کہ وہ سلطان کے اقتدار کو تسلیم کرتا تھا، تو علاؤدین نے اس جوان سال راجپوت زادے کے تدبر اور فراست کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ہم اپنے ماننے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے سونگرا، تو ذہین بھی ہے اور خوش نصیب بھی کہ ہماری آمد سے پہلے ہی ہمارے جاہو جلال کے آگے جھک گیا۔ سونگرا مالدیو بزدل نہیں تھا، مگر جوش مردانگی میں عقل کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس نے علاؤدین کے سامنے برملا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے ماموں کو مشورہ دیا تھا کہ سلطان سے آمادہ جنگ ہونے کی بجائے باوقار انداز میں صلح کی بات کی جائے۔ میں نے سمراٹ رتن سنگھ سے یہ بھی کہا تھا کہ دیوتاؤں نے ہندوستان کی حکمرانی کا فیصلہ سلطان کے حق میں کر دیا ہے، وہ اس علاقے کی سب سے بااثر شخصیت ہیں اور ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو شمشیروں کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا۔ میں نے آخری حد تک انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے بزدل اور نکما قرار دیتے رہے، یہاں تک کہ شہنشاہ کی حمایت کے سبب وہ ستم توڑے گئے کہ آج مجھ میں ان کے بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سونگرا مالدیو نے سلطان کو اپنے جسم پر ان زخموں کے نشانات دکھائے جو رتن سنگھ کی درندگی کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کر رہے تھے۔ راجپوت زادے کی اس بے پناہ جرأت نے علاؤدین کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ سونگرا، تو نے جو زخم ہمارے لیے کھائے ہیں، ہم انہیں اپنی نوازش و کرم سے اس طرح دھو دیں گے کہ ان سے مشک و گلاب کی خوشبو آنے لگے گی۔ اس کے بعد علاؤدین نے سونگرا مالدیو سنگھ کو مصاحبوں کے حلقے میں شامل کر لیا۔ راج محل کی تلاشی کے دوران رانی پدمنی اور رتن سنگھ کے کمروں سے بے شمار قیمتی نوادرات سپاہیوں کے ہاتھ آئے، مگر ابھی تک چتوڑ کے خزانے کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ علاؤدین نے نصرت خان کو حکم دیتے ہوئے کہا، ملک، تم رتن سنگھ سے پوچھو کہ اس نے اپنا خزانہ کہاں چھپایا ہے۔ اگر وہ بتانے سے انکار کرے تو تم خوب جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ رتن سنگھ نے سر جھکا دینے ہی میں اپنی عافیت سمجھی اور اس نے خفیہ تہہ خانے کا پتہ بتا دیا جہاں چتوڑ کے سابقہ حکمرانوں کی دولت کے انبار جمع تھے۔ ہندو بنیادی طور پر ایک زر پرست قوم ہے اور اپنی اسی سرمایہ پرستی کا جواز پیدا کرنے کے لیے اس نے لکشمی نام کی دیوی کو تراشا تاکہ دولت کی ذخیرہ اندوزی کو عبادت کا درجہ دیا جا سکے۔
جب علاؤدین نے زر و جواہر کے ڈھیر دیکھے تو اس کے چہرے پر ایسی شادابی ابھر آئی جس کی جھلک آج سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ اب ہماری دولت کے سامنے محمود غزنوی کے خزانے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، علاؤدین نے اپنے مصاحبوں اور سپہ سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا احساس فخر تھا اور آنکھوں میں ایسی چمک پیدا ہو گئی تھی جس کے اظہار کے لیے الفاظ کا تلاش کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے تمام امیران لشکر نے سلطان کو اس یادگار فتح پر مبارکباد پیش کی اور درباری مطرب ندیم کاشانی نے بڑے اثر انگیز انداز میں یہ نغمہ چھیڑ دیا۔ دنیا میں وہ شخص سلطان معظم کے سوا کون ہو سکتا ہے جس کے قدموں کو چھو کر خاک بھی اکسیر بن جاتی ہے۔ اس دوران علی عامر آفریدی نے طلسم قدے سے باہر جانے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ نرملا کماری نے اسے یہ کہہ کر روک لیا، ابھی شکست و فتح کے ہنگامے ختم نہیں ہوئے ہیں، ایسے سنگین لمحات میں یہاں سے نکلنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آگ تو بجھ چکی ہے اور دھواں فضاؤں میں تحلیل ہو گیا، پھر یہاں سے جانے میں کیا قباحت ہے؟ آفریدی نے جھنجھلا کر کہا، یقیناً راج محل کی آگ بجھ چکی ہے مگر نفرتوں کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ نرملا نے آفریدی کو سمجھانے کی کوشش کی، تمہاری باتیں میرے لیے ناقابل فہم ہیں۔ آفریدی کے لہجے سے ناخوشگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ تمہیں دوسروں کی آگ کی فکر ہے مگر میری طرف نہیں دیکھتی، میں اپنی والدہ اور بہن کی جدائی کے شعلوں میں کب سے جل رہا ہوں۔ نرملا کماری کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگی، مجھے تو آپ کے غموں کا اس قدر احساس ہے کہ اپنے غم بھی فراموش کر بیٹھی ہوں۔ کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ اس طلسم قدے کو توڑ کر دیوانہ وار نکل جاؤں اور چتوڑ کے در و دیوار سے پوچھتی پھروں کہ میرے پتا جی کیسے ہیں اور اتنے دن تک ان پر کیا گزرتی رہی ہے؟ نرملا کی بات سن کر علی عامر آفریدی سناٹے میں آ گیا۔ معاف کرنا راجکماری، اہل وطن کی آمد کا سن کر جذبات بے قابو ہو گئے۔ میں خود غرض نہیں کہ مجھے صرف اپنی ماں اور بہن کا خیال ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں مہامنتری کی آخری خواہش کے احترام میں سلطان کے روبرو جانا چاہتا ہوں۔ اس طرح تم کیا حاصل کر سکو گے؟ نرملا کی آنکھیں اداس تھی اور آواز بوجھی بوجھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سلطان سے اہل چتوڑ کے لیے امان طلب کروں گا، آفریدی نے بے قرار ہو کر کہا۔ کیا سلطان نے تمہارے مشورے سے چتوڑ پر فوج کشی کی ہے؟ نرملا نے ایک عجیب سا سوال کر ڈالا تھا۔ آفریدی پریشان سا نظر آنے لگا اور پھر ایک طویل وقفہ سکوت کے بعد اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میں سلطنت خلجی کا ایک عام سردار ہوں اور مجھ سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے لوگ دربار شاہی میں موجود ہیں۔ اگر آپ سلطان کے مقرب خاص ہوتے تب بھی اس کی فطرت اور مزاج پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ نرملا کسی سیاستدان کے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ شاہوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ جسے چاہتے ہیں امان بخش دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں قبر میں سلا دیتے ہیں۔ ان کا ہر کام سیاسی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے۔ میرے پتا جی ایک وطن دوست انسان ہیں اور انہیں اپنی قوم سے بے پناہ محبت ہے۔ انہیں جذبات سے مضطرب ہو کر انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ آپ سلطان سے اہل چتوڑ کے لیے رعایت طلب کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی رعایتیں درخواست سے نہیں شاہ کی مرضی سے ملتی ہیں۔ چتوڑ کی قسمت کا فیصلہ مہامنتری وکرم سنگھ اور سردار علی عامر آفریدی کی التجاؤں کے زیر اثر نہیں ہوگا۔ اب اس کا انحصار علاؤدین خلجی کی سوچ پر ہے کہ وہ غلاموں اور محکوموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ علی عامر آفریدی حیرت سے نرملا کماری کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منتری بھون کی پرآسائش فضا میں پرورش پانے والی ایک نوخیز دوشیزہ زندگی کے اس قدر تلخ حقائق کا بھی علم رکھتی ہوگی۔ تم ٹھیک کہتی ہو نرملا، مگر اس کے ساتھ ہی میں اپنی والدہ اور بہن کی خیریت بھی دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی خیریت کس سے معلوم کریں گے؟ نرملا نے ایک اور سوال کرتے ہوئے کہا۔ آفریدی اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ کیا ان لوگوں کو ہانسی روانہ کرنے سے پہلے آپ نے سلطان کو مطلع کیا تھا؟ نرملا نے آفریدی کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ میں یہ راز کسی دوسرے شخص پر کس طرح فاش کر سکتا تھا؟ آفریدی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب ان کی روانگی ایک راز ہے تو پھر کون بتائے گا کہ وہ کس حال میں ہے؟ نرملا مسلسل سوال کر رہی تھی۔ کیا آپ خود اس راز سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں کہ ملک کافور کے خوف سے آپ نے اپنی بہن اور والدہ کو دہلی سے ہانسی منتقل کر دیا ہے؟ آفریدی حیرت زدہ نگاہوں سے نرملا کی طرف دیکھنے لگا۔ سردار، بہتر یہی ہے کہ آپ کچھ دن اور صبر و ضبط سے کام لیں، نرملا نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نے اس معاملے میں ایک بار بھی اپنی زبان کو جنبش دی تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس طوفان کو خاموشی سے گزر جانے دیجیے۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ اس قدر جان نثاری کے باوجود سلطان سے دور ہیں اور آپ کے دشمن قریب تر۔ آفریدی کی اداسیوں میں اضافہ ہو گیا، مگر وہ اس بات سے خوش تھا کہ اسے زندگی کے خارزار میں ایک ایسے رفیق کی قربت حاصل تھی جو ہوش مند بھی تھا اور وفادار بھی۔ چتوڑ کے ہر گوشے پر مکمل غلبہ حاصل کر لینے کے بعد علاؤدین نے جشن عام کی تقریب منعقد کرنے کا حکم دیا۔ چتوڑ کی نواحی بستیوں میں منادی کرا دی گئی کہ بیماروں کے علاوہ مقامی آبادی کا ایک ایک باشندہ اس تقریب میں شرکت کے لیے پابند ہے۔
اعلان شاہی سنتے ہی دور دراز کے اچھوت بھی قلعے کے اس میدان میں جمع ہو گئے تھے جسے نئے نئے زاویوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ پھر تاریخ ہند کا وہ عجیب لمحہ آ پہنچا جب راجپوت سرداروں کو زنجیروں میں جکڑ کر سلطان علاؤدین خلجی کے سامنے لایا جا رہا تھا۔ راجہ رتن سنگھ آزاد تھا، مگر اس طرح کے سلطان کے سپاہی اس پر اپنی تلواروں کا سایہ کیے ہوئے تھے اور چتوڑ کے حکمران کا پورا جسم شرم و ندامت کے پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ راجہ رتن سنگھ نے بڑے کرب کے عالم میں اس انسانی ہجوم پر نظر ڈالی جو راجپوت سمراٹ کے زوال اور شکست کا تماشائی تھا۔ سلطان علاؤدین خلجی نے ایک خاص منصوبے کے تحت چتوڑ کے اچھوتوں کو دونوں جانب اگلی قطاروں میں کھڑا کیا تھا تاکہ مجبور و بے کس رعایا ان ستم گروں کا حشر دیکھ سکے جو صدیوں سے نسل آدم کے ایک بڑے گروہ کو جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے تھے۔ رتن سنگھ جیسے ہی آراستہ میدان میں داخل ہوا، اس نے اچھوتوں کی بھیڑ دیکھی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ علاؤدین کے تیور کیا ہیں اور خلجی حکمران کس انداز میں اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ رتن سنگھ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پایا اور سر اٹھا کر چلنے لگا۔ جاتے جاتے اس نے کئی بار اپنے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے راجپوتوں پر نگاہ کی اور ایک جگہ رک کر تحقیر آمیز لہجے میں بولا، یہ گردش وقت ہے جس نے مجھے اتنے برے دن دکھائے ہیں، مگر تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ میری ذلت کے اس تماشے سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی وفاداریاں بدل ڈالی، مگر اسے تمہاری تقدیر نہیں بدلے گی۔ تم کل بھی اچھوت تھے اور آج بھی نیچ ہو۔ میں آزاد رہ کر بھی عظیم راجپوتوں کی اولاد تھا اور بیڑیاں پہن کر بھی رتن سنگھ چوہان ہوں، سورج دیوتا کا بیٹا، اور تم گندی کیچڑ سے پیدا ہونے والے غلیظ و بدرنگ کیڑے اپنے آقاؤں کا تماشا دیکھنے جمع ہوئے ہو۔ رتن سنگھ ان اچھوتوں پر برس پڑا جو سلطان کے حکم پر اس جشن میں شریک ہوئے تھے۔ صدیوں سے خوف و دہشت اور محرومیوں کی فضاؤں میں پلنے والے شودروں کی گردنیں جھک گئی۔ علاؤدین نے انہیں نئے انداز سے جینے کا حوصلہ بخشا تھا، مگر جب وہ راجپوتوں کے مقابل آئے تو ان کا ماضی انہیں ڈرانے لگا۔ علاؤدین اور رتن سنگھ کے درمیان فاصلہ تھا، اس لیے خلجی حکمران راجپوت سمراٹ کی گفتگو نہیں سن سکا، لیکن اس نے اندازے سے سمجھ لیا کہ رتن سنگھ چتوڑ کے اچھوتوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کر سکا ہے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ہاتھ کا اشارہ کیا جس کا مفہوم تھا کہ وہ رتن سنگھ کو کھینچتے ہوئے اس جگہ تک لائیں جہاں علاؤدین شاہانہ جاہو جلال کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی چند سپاہیوں نے اپنی تلواروں کا رخ بدل دیا اور جب رتن سنگھ کو اپنی پشت میں چبھن سی محسوس ہوئی تو وہ سیدھا ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ علاؤدین کا تخت اس مینار کے نیچے سجایا گیا تھا جسے سلطان نے اپنی فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کرایا تھا۔ تخت پر علاؤدین کے دائیں جانب حضرت امیر خسرو تشریف فرما تھے، پھر ملک نصرت خان اور خواجہ حاجی کی نشستیں تھیں۔ بائیں جانب سلطان کا بڑا لڑکا خضر خان بیٹھا تھا اور اس کے بعد دونوں سپہ سالار تاج الدین عراقی اور ملک ظفر خان موجود تھے۔ باقی مصاحب اور فوجی سردار ایک طویل قطار بنائے علاؤدین کے عقب میں کھڑے تھے۔ زمین کی سطح سے تخت کا فاصلہ تقریباً 4 ہاتھ تھا۔ جب سپاہی رتن سنگھ کو لے کر تخت کے قریب پہنچے تو سلطان نے اپنے ایک سپاہی سے اس واقعے کی تفصیلات دریافت کی۔ جب راجپوت سمراٹ اچھوتوں کے سامنے اپنے قہر و غضب کا مظاہرہ کر رہا تھا، سلطان کی جان نثار فوجی نے آگے بڑھ کر تخت شاہی کو بوسہ دیا اور پھر راجہ رتن سنگھ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف بیان کر دیا۔ علاؤدین نے تحقیر آمیز نظروں سے رتن سنگھ کی طرف دیکھا جیسے اس کے روبرو چتوڑ کا حکمران نہیں، کوئی راہزن و قزاق ہو۔ رتن سنگھ، یہ کمزور و ناتواں مخلوق جسے تو اور تیری قوم کے لوگ اچھوت کہہ کر پکارتے ہیں، اسے ہم نے انسانوں کا درجہ بخشا ہے۔ تو نے اور تیرے جابر و صفاق باپ دادا نے ان کے لیے خوف و دہشت کا جو پنجرہ بنایا تھا، آج اس کا دروازہ ہم نے کھول دیا۔ آزادی کی ایک ایک سانس کو صدیوں سے ترستے ہوئے یہ لوگ اب ہر پابندی اور زنجیر سے بے نیاز ہیں۔ ہمارے رحم و کرم نے انہیں قوت پرواز دی۔ اب یہ خدا کی بنائی ہوئی آزاد فضاؤں میں اڑیں گے اور جور و جفا کے موسم کی سختیاں ان کے بازوؤں کو چھو بھی نہیں سکیں گی۔ اب یہ بولیں گے اور پوری توانائی کے ساتھ بولیں گے کہ ہم نے انہیں زبان بخشی ہے۔ اب یہ اپنے گھروں میں چتوڑ کے میدانوں اور کھیتوں میں رقص کریں گے، گھمبیری اور بڑیچ کی موجوں کے ساز پر آزادی کے نغمے گائیں گے، وہ آزادی جو فاتح عالم کا عطیہ خاص ہے۔ یہ ہمارے حکم پر یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارا حکم جو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ہم چاہتے تھے کہ ڈرے سہمے لوگ بھی اپنی آنکھوں سے تیرے جھوٹے اقتدار کی بربادی کا تماشا دیکھیں۔ علاؤدین کا ایک ایک لفظ زہر آلود نشتر تھا جس نے رتن سنگھ کے دل و دماغ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ شدت غضب سے رتن سنگھ کانپنے لگا۔ علاؤدین، تو نے یہ اچھا نہیں کیا، جھگڑا تیرے اور میرے درمیان تھا، تو فاتح قرار پایا اور میں شکست کھا گیا۔ یہ تو مقدرات کے کھیل ہیں، مگر اعلیٰ ظرف لوگ اپنے حریفوں سے ایسا ذلت آمیز سلوک نہیں کرتے۔ رتن سنگھ کی رگوں میں راجپوتی خون کی گردش تیز ہو گئی تھی اور غلامی کے حصار میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ اپنی برباد شدہ شخصیت کا بھرم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
रतन सिंह, क्या तुझ जैसा बुज़दिल और पस्त फितरत इंसान भी आला ज़र्फ़ी का मफ़हूम समझता है? अपने दुश्मन को बदतरीन अजियत में मुब्तला देखकर अलाउद्दीन के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। बदनसीब, तू हमें आला ज़र्फ़ी का सबक देता है, जबकि हमारे गुलाम भी अपने सीनों में तुझसे ज्यादा बड़ा दिल रखते हैं। यह कहकर अलाउद्दीन ने मलिक नुसरत खान की तरफ देखा। सुल्तान की जुम्बिश चश्म के साथ ही नुसरत खान उठकर खड़ा हो गया और उसने अपनी गर्दन खम कर दी। यह हमारा मिजाज आशना सिपह सलार नुसरत खान है, अलाउद्दीन ने दोबारा रतन सिंह से मुखातिब करते हुए कहा। इसने हमारे हुक्म के बगैर तुझसे साहिब ज़र्फ इंसानों की तरह सलूक किया। आखिर ये हमारा सफीर है, हमारा नुमाइंदा है, इसे ऐसा ही करना चाहिए था। अगर हम आला ज़र्फ ना होते तो नुसरत खान तुझे जंजीरें पहना देता और फिर तेरे सर के बाल पकड़कर मुजरिमों की तरह खींचता हुआ हमारे रूबरू हाजिर करता। यह हमारी आला ज़र्फी ही का सदका है कि शिकस्त खाने के बाद भी तेरी पहचान बाकी है। हम तेरी इस पहचान को मिटा भी सकते थे, फिर तुझे बदतरीन हालत में हमारे हजूर पेश किया जाता। हमने चश्मपोशी से काम लिया, शाहाना तवाज़ो और रवादारी को बरकरार रखा। अलाउद्दीन के होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसका चेहरा आतिश गजब से जलने लगा था। अलाउद्दीन, ये तेरी तवाज़ो और रवादारी है कि तू मेरे ही गुलामों को मेरे डूबते हुए जाहो जलाल का तमाशा दिखा रहा है। रतन सिंह के लहजे में सारी दुनिया की नफरतें और तलखियां सिमट आई थी। तुझे इस बात पर कुदरत हासिल थी कि तू मुझे तन्हाई में तलब करता और मेरी तहकीर और रुसवाई पर गहरा पर्दा डाल देता। हम ऐसा ही करते रतन सिंह, मगर तेरी बदबख्ती ने तुझे ये शर्मनाक दिन दिखाए। अलाउद्दीन की आवाज पहले से ज्यादा बुलंद हो गई थी। वो वक्त याद कर जब तूने हमारी नजरों के सामने हमारे फरमान की धज्जियां उड़ा दी थी। तूने कागज के टुकड़े नहीं किए थे, हमारे वकार को चाक कर डाला था। तुझे नहीं मालूम कि वह मंजर देखकर हमारे दिल पर क्या गुजरी थी। तू नहीं जानता कि अलाउद्दीन की जबान से अदा होने वाले अल्फाज और उसके दिल में उभरने वाले जज्बात की क्या कीमत है। तुझे लाजिम था कि हमारे फरमान को बोसा देता, आंखों से लगाता और फिर उसे अपने सामने रखकर सजदारेज हो जाता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया कि जिल्लतों के अंधेरे तेरे दिलो दिमाग का इहाता कर चुके थे। रोशनी की कोई किरण आती तो कहां से आती। फिर हमने भी फैसला कर लिया कि तुझे ऐसी इबरतनाक सजा देंगे जिसे सरजमीन चितौड़ कभी फरामोश ना कर सकेगी। तूने हमारे फरमान के टुकड़े किए थे और हमने तेरी सल्तनत को इस तरह पीस डाला कि इसके जर्रे तक हवा में बिखर गए। आज सिर्फ तेरे इक्तदार की जली हुई राख है जो हर तरफ उड़ती फिर रही है और अपने उस हुक्मरान का मरसिया पड़ रही है जिसके सीने पर तलवार का कोई जख्म नहीं आया। अगर तू जख्मों से चूर होकर हमारे सामने लाया जाता या तेरी गर्दन शानों से कटकर अलग हो गई होती तो फिर हम तेरी लाश के एहतराम में खड़े हो जाते, तेरे जनाजे को शाहाना एजाज के साथ नजर आतिश कर देते और सारी दुनिया को बताते कि रतन सिंह एक मर्द शुजा था और हम सुरमाओं की बड़ी कदर करते हैं। हमारी आंख ने तेरी रियासत में बस एक ही बहादुर देखा, सिपह सलार हरि सिंह। तू नहीं जानता कि हमने उसकी कैसी इज्जत अफजाई की थी, मगर वो मर्द खुददार था, मुंह छुपाकर चला गया। तू तो चौहानों की नस्ल पर कभी ना मिटने वाला एक दाग है, बुज़दिली, कम हिम्मती, बेगैरती और नामर्दी का गहरा दाग। हमने अछूतों के हजूम को इसीलिए जमा किया है कि वो उस हुक्मरान का स्याह चेहरा और झुका हुआ सर देख सकें जो कमजोर बकरी और नातवा हिरनों के गोल में शेर की तरह धाड़ता था। मगर जब हकीकतन हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शेर उसके जंगल में नमूदार हुआ तो वो किसी लोमड़ी और गीदड़ की मानिज फरार होने की कोशिश करने लगा। यहां तक कि शेर के नौ आमूज बच्चों ने उसे किसी खरगोश या गुलहरी की तरह अपने खूनख्वार पंजों में जकड़ लिया। अब वही लोमड़ी एक ज़ैगमे दश्त से उसकी रवादारी और तवाज़ो का कानून दरियाफ्त कर रही है। रतन सिंह, हमने तुझसे ज्यादा लानत ज़दा इंसान आज तक नहीं देखा। अलाउद्दीन ने रतन सिंह की नाम नेहाद शुजात और मर्दानगी के बुत को अपने अल्फाज की जरब से रेजा रेजा कर दिया था। राजपूत सम्राट के जिस्म की लर्जिश इस कदर बढ़ गई थी कि वो जोशो गजब में बहुत देर तक कुछ बोल ही ना सका, बस खूनी नजरों से अलाउद्दीन की तरफ देखता रहा। सुल्तान के होंठों पर एक बार फिर वही तहकीर आमेज मुस्कुराहट उभर आई। फातेह चितौड़ अपने शिकार की बेकसी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। रतन सिंह के जिस्म में नफरत की बुझती हुई चिंगारियां दोबारा भड़क उठी थी। अगरचे अब झूठी शानो शौकत का मुजाहरा बेसूद था, लेकिन फिर भी रतन सिंह अंदरूनी कर्ब से बेकरार होकर चीख उठा। अलाउद्दीन, तेरी रवादारी का कानून यह है कि तू दूसरों की इज्जत और नामूस पर दस्त दराजी करे और लोग तेरी इस शैतानी ख्वाहिश के आगे सर झुका दे। तेरा फरमान इस काबिल था कि उसे जूतों से मसल दिया जाए। हमने फिर भी इतना लिहाज रखा कि कागज के उस टुकड़े को चाक करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। रतन सिंह भी शर्मबार लहजे में बोल रहा था। ये तेरी तवाज़ु है कि तू नामहरम खवातीन पर हवस आमेज नजरें डाले और जब कोई शख्स तेरे इस जिल्लत आमेज सलूक पर एहतजाज करे तो तेरे वहशियाना जज्बे बेदार हो जाएं और तू बेकसूर इंसानों की पूरी बस्ती को आग लगा दे।
रतन सिंह ने अलाउद्दीन पर बड़ी खौफनाक तोहमत तराशी थी। खिलजी हुक्मरान उस गलीज इल्जाम को बर्दाश्त न कर सका और शदीद हालत इज़्तिराब में उठकर खड़ा हो गया। शाह की ये कैफियत देखकर तमाम मुसाहिब और सिपह सालार भी अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। मलिक नुसरत खान इस कदर जज्बाती हो गया था कि वो आदाब शाही का भी ख्याल न रख सका और उसने तलवार खींच ली। सुल्तान मुअज़्ज़म, गुलाम इससे ज्यादा बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रखते। हुक्म दीजिए कि इस एहसान फरामोश की वो जबान काट कर फेंक दी जाए जिससे नाशुक्र गुजारियों का गलीज चश्मा फूट रहा है। नहीं नुसरत खान, अलाउद्दीन ने अपने सिपह सलार की तरफ देखे बगैर कहा, किसी की जबान काट देना बहुत आसान फेल है, मगर तुम्हारे शाह का यह मिजाज नहीं। अलाउद्दीन तो वो है जो इंसानी जबानों के जाविये बदल डालता है और उनके रुख मोड़ देता है। जिस जबान ने तुम्हारे सुल्तान को गालियां दी हैं, वही जबान कुछ देर बाद फातिह आलम की अजमतों का कलमा पढ़ेगी। खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम, हम इससे कम पर राजी नहीं होंगे। ये कहकर अलाउद्दीन राजा रतन सिंह से मुखातिब हुआ, नस्ल चौहान के जलील तरीन नुमाइंदे, तू झूठ बोलता है। हम तेरी बीवी पद्मनी के नाम तक से वाकिफ ना थे। अपने उस दरबारी ब्राह्मण राघव चेतन को याद कर जिसे तूने ठुकरा दिया था और जो आजकल दिल्ली में हमारे टुकड़ों पर पल रहा है। उसी मुनाफिक पंडित ने हमें बताया था कि एक औरत चित्तौड़ के राजपूतों पर हुकूमत कर रही है। ये सुनकर हमने चाहा कि तुझसे तेरा इक्तदार छीनने के लिए कोई बहाना तराश लें और फिर हमने ऐसा ही किया। तू पैदाइशी अहमक है कि हमारे अंदाज़े सियासत को समझ ना सका। अगर तू हमसे हमारे रहम की भीख मांगता तो हम तुझे तेरी रियासत भी बख्श देते और पद्मनी भी। तू कहता है कि हम दूसरों की औरतों को हवस आमेज नजरों से देखते हैं। क्या तुझे रानी कमला देवी याद नहीं, जो तेरी ही हम कौम है? जब उसका शोहर राजा करण अपनी आबरू को छोड़कर मैदान जंग से फरार हो गया तो कमला देवी ने हमारी पनाह में आने की दरख्वास्त की। हम इस बात पर कुदरत रखते थे कि कमला देवी को हमेशा के लिए दाश्ता बना देते, मगर वो एक आला खानदान की औरत थी। हमने उसकी मजबूरी से फायदा नहीं उठाया और कमला देवी को मलिकाए जहां का खिताब अता किया कि हम शुरफा की इसी तरह कदर करते हैं। हमारे म्यारे करम को अपने सामने खड़े हुए अछूतों से पूछ कि हमने इनकी बेटियों का भी दामने इस्मत चाक नहीं होने दिया। हमारे जिन सिपाहियों की नजरें बहकी थी, हमने उनकी शाह रगे काट दी। हमारी अजीमुल शान सल्तनत में लाखों हिंदू खवातीन आबाद हैं। उनसे दरियाफ्त कर कि हमने उन्हें किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तुम दरिंदों का मिजाज है कि बेकस औरतों को अपनी फितरी ग़िज़ा समझकर इस्तेमाल करते हो। हमें तेरे ही इलाके की खवातीन ने अपनी बर्बादियों के वो दर्दनाक अफसाने सुनाए हैं कि उन्हें दोहराते हुए शर्म आती है। जलील रतन सिंह, ये तेरा गुनाह था, मगर इसका जिक्र करते हुए हमारी गर्दन इसलिए झुक जाती है कि हम एक आला नस्ब और आला ज़र्फ इंसान हैं। अगर खुदा ने हमें आला ज़र्फ ना बनाया होता तो आज आसमान की आंख बड़ा अजीब तमाशा देखती। हम इस पर कादिर थे कि तेरी गर्दन में तोके गुलामी होता और तेरे पांव भारी जंजीरों के बोझ से लड़खड़ा रहे होते, और हम इस पर भी कादिर थे कि तेरी दस्तार हमारे घोड़ों के सुमों से रगड़कर धज्जियों में बदल जाती, और हम इस पर भी कादिर थे कि तेरा चेहरा स्याह कर देते और तू चित्तौड़ की गलियों में पागलों की तरह घूम रहा होता। फिर इन्हीं ठुकराए हुए लोगों के हाथ खुले होते और तेरे जिस्म पर पत्थरों की बारिश हो रही होती, और हम इस पर भी कादिर थे कि रियासत के अछूतों को इशारा कर देते। फिर यह हकीर मखलूक तुझ पर थूक रही होती और तेरा खुशबुओं में बसा हुआ साफो शफाफ बदन इन नापाक इंसानों के लुआबे दहन में नहा जाता। आखिर बदसलूकी का वो कौन सा अंदाज है जो आज हमारे कब्जाए कुदरत से बाहर है? बाखुदा जिल्लत और रुसवाई का ऐसा कोई जाविया मौजूद नहीं जो हम तुझ पर मुसल्लत ना कर सके। आज दुनिया के तमाम जबरो सितम हमारे आगे हाथ बांधे खड़े हैं। जिसे भी हुक्म देंगे वो पूरी ताकत से तुझ पर नाजिल हो जाएगा, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि आदाब शाही हमें कहरो गजब के मुजाहिरे से रोकते हैं। तू शिकस्त खोरदा सही, लेकिन कल तक इसी जमीन पर हुक्मरान रह चुका है। हम अपने असूलों के एहतराम में तेरी बदकलामी को नजरअंदाज करते हैं। राजा रतन सिंह कुछ देर तक सन्नाटे के आलम में खड़ा रहा, मगर फिर अपने दिल का गुबार कम करने के लिए तुंदो तेज लहजे में बोल उठा, तू कुछ भी कह ले अलाउद्दीन, लेकिन तुझे तेरे इरादों में शिकस्त हो गई। तू जीत कर भी हार गया कि पद्मनी तेरी पहुंच से बहुत दूर देवताओं के साए में जा चुकी है। बेशक तुझे फतह हासिल हुई, मगर यह फतह एक अपाहिज इंसान की जिंदगी की तरह बेरंग और अधूरी है। राजपूत सम्राट ने अलाउद्दीन का मजाक उड़ाने की एक नाकाम सी कोशिश की। लानत ज़दा रतन सिंह, हमारी कोई फतह नामुकम्मल और मफलूज नहीं होती। सुल्तान के होंठों से एक बार फिर शरारे फूटने लगे। तू पद्मनी की बात करता है कि वो देवताओं की पनाह में चली गई। ये कैसा बेसरोपा झूठ है। उसने आग में जलकर खुदकुशी कर ली। यह उसकी बदतरीन शिकस्त थी जिससे हम रूठ जाते हैं, उस पर जिंदगी अपने दरवाजे बंद कर देती है। पद्मनी के साथ भी किस्मत ने यही खौफनाक खेल खेला है। यकीनन वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन जाते जाते वो अपना वकार हमारे हवाले कर गई है। यह कहकर अलाउद्दीन ने अपनी कबा की जेब में हाथ डाला और पद्मनी का वो ताज निकाल लिया जो राख के ढेर से बरामद हुआ था।
سلطان کے خدمتگاروں نے تاج کی ساری کثافت دور کر دی تھی، جس کے نتیجے میں تمام ہیرے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگانے لگے تھے۔ راجہ رتن سنگھ نے چونک کر اس تاج کو دیکھا جو اس کی محبوب بیوی کی آخری یادگار تھا۔ علاؤدین نے اچانک پدمنی کا تاج اس زاویے سے نیچے پھینکا کہ وہ اس کے پیروں میں جا گرا۔ خیالوں کی دنیا میں رہنا ہماری عادت نہیں، لیکن آج ہم یہ تصور کیے لیتے ہیں کہ پدمنی کا سر ہمارے قدموں پر جھک گیا ہے۔ سلطان کے لہجے میں ایک بار پھر ساری دنیا کی حقارت سمٹ آئی تھی، اور وہ رتن سنگھ کو بڑے عجیب انداز سے ذلیل کر رہا تھا۔ خوف و دہشت کی اس فضا میں راجپوت سمراٹ پہلی مرتبہ مسکرایا، اور پھر اس دبی دبی مسکراہٹ نے تیز کہے کی شکل اختیار کر لی۔ علاؤدین، یہ کوئی انوکھا کھیل نہیں ہے، ناکام لوگ اسی طرح کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ تو خوب جانتا ہے کہ حکمرانوں کے نزدیک تاج و تخت کی قیمت کھلونوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک بے جان کھلونا ہے جو اس وقت تیرے جوتوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو چاہے تو اسے توڑ بھی سکتا ہے، مگر اس سے پدمنی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نہیں رتن سنگھ، تو اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر علاؤدین کا لہجہ نرم ہو گیا تھا، مگر لفظوں میں وہی نشتروں جیسی کاٹ تھی۔ حکمران تو اپنے تخت و تاج ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں تیرے قبضے میں ہوتی تو آج تیری صورت پر بھکاریوں جیسی پھٹکار نہ برس رہی ہوتی۔ تو واقعتاً بے غیرت ہے کہ سر کی عزت چھن جانے کے بعد بھی مطمئن نظر آتا ہے۔ خیر، یہ تیرا اپنا مسئلہ ہے کہ ہم تجھے شرم و حیا کا درس دینے نہیں آئے ہیں۔ تیری نظر میں پدمنی کا تاج ایک کھلونا صحیح، مگر ہم اس سے کھیلیں گے نہیں۔ یہ تو ہماری طاقت کا ادنا ترین مظاہرہ تھا کہ ہم نے تجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ کھیل تو اب شروع ہوگا رتن سنگھ، بس چند لمحوں کی بات ہے، پھر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ علاؤدین کس انداز کا کھلاڑی ہے۔ یہ کہہ کر علاؤدین تخت سے نیچے اتر آیا۔ ملک نصرت خان، تاج الدین عراقی، خواجہ حاجی ملک ظفر خان اور حضرت امیر خسرو بھی سلطان کے پیچھے پیچھے بہت تیزی سے اترے۔ چاروں سپہ سالاروں کی شمشیریں بے نیام تھی۔ ان کی روشن آنکھیں کسی عقاب کی طرح اپنے شکار پر جمی ہوئی تھی۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی راجپوت سردار مشتعل ہو کر شاہ والا کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھے، اور رتن سنگھ تو مکمل طور پر آزاد تھا۔ موت کے منہ میں پہنچ کر یہ بات قرینہ قیاس تھی کہ راجپوت سمراٹ سلطان پر ناکام حملے کی کوشش بھی کر سکتا تھا۔ انہی خطرات کے پیش نظر تمام امیران لشکر حد سے زیادہ محتاط اور مستعد ہو گئے تھے۔ ان کی شمشیروں کے زاویوں میں اس قدر تبدیلی آ گئی تھی کہ اگر راجپوت قیدیوں میں سے کوئی سردار ذرا بھی جنبش کرتا تو اس کی گردن اور جسم میں ایک دھاگے کا بھی رشتہ باقی نہ رہتا۔ علاؤدین چند قدم آگے بڑھ کر راجپوت سرداروں کے سامنے ٹھہر گیا۔ جشن عام کے تمام شرکا اس طرح کھڑے تھے کہ انہیں اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دن رات ڈسنے والے زندان کے بھیانک اندھیرے یا سلطان کے بے مثال کرم کی روشنی، ہڈیوں میں ناسور پیدا کر دینے والی زنجیریں غلامی یا ہمارے بخشے ہوئے نرم و نازک ریشمی لباس۔ علاؤدین نے ایک راجپوت سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس سردار نے بہت کوشش کی کہ وہ سلطان سے نظریں ملا کر بات کر سکے، مگر علاؤدین جیسے حکمران کی چنگاریاں اگلتی ہوئی آنکھوں کی تاب لانا آسان کام نہیں تھا۔ راجپوت سرداروں کی نگاہیں جھک گئی۔ ہم اپنے سوال کے جواب میں لمحوں کی بھی تاخیر برداشت نہیں کرتے۔ علاؤدین کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا تھا۔ تم پر کوئی جبر نہیں، یہ محض ایک سیاسی تجارت ہے، دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر سکتے ہو۔ راجپوت سردار نے ایک نظر سلطان کی طرف دیکھا اور اپنے سر کو اسبات میں جنبش تھی۔ اس نے موت کی سختیاں بیچ کر زندگی کے عیش و نشاط خرید لیے تھے۔ اس کی زنجیریں کھول دو، علاؤدین نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ اس کے بعد سلطان نے دوسرے راجپوت سرداروں کو بھی پیشکش کی، جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر قبول کر لیا گیا۔ اب ہماری وفاداریوں کا بآواز بلند اعلان کرو، علاؤدین نے راجپوت سرداروں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ قلعہ چتوڑ کے آخری ستون بھی سلطان کی طاقت کے دباؤ سے کانپنے لگے تھے۔ پھر فضاؤں میں ایک شور بلند ہوا۔ راجپوت سردار اونچی آوازوں میں علاؤدین خلجی کو اپنا فرما روا تسلیم کر رہے تھے۔ ہمیں تمہاری زبان پر پورا اعتبار ہے کہ شکست کھانے کے باوجود تم راجپوت ہو، علاؤدین نے کہا۔ اب تم سب لوگ اپنے شاہ کی وفاداری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے رتن سنگھ کے منہ پر تھوک دو۔ راجپوت سردار سلطان کا حکم سن کر سناٹے میں آ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ علاؤدین زنجیریں کھول کر انہیں اذیت و کرب کے نئے جال میں جکڑ لے گا۔ ابھی چند ساعتیں ہی گزری تھی کہ علاؤدین نے گرجدار آواز میں کہا، تمہارے اعلان وفاداری پر شک کے سائے پڑنے لگے ہیں اور ہم مشتبہ لوگوں کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے۔ بالآخر چتوڑ کے سرداروں نے اپنی جانیں بچا لی اور رتن سنگھ کے منہ پر تھوک دیا۔ راجپوت سمراٹ کی ذلت اور رسوائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک سردار نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو علاؤدین نے ملک نصرت کو پکارا، اس پر زندگی حرام کر دو، اس نے ہماری نوازشات کی قدر نہیں کی۔ دوسرے ہی لمحے ملک نصرت خان کی شمشیر بلند ہوئی اور ایک ہی وار میں راجپوت سردار کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی۔
شدت خوف سے حاضرین کے دل کانپ رہے تھے، مگر علاؤدین انتہائی سکون کی حالت میں رتن سنگھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رتن سنگھ، تو نے ان جان نثاروں کو چتوڑ کی نگہبانی کے فرائض سونپے تھے، یہ تو اپنے تنہا جسم کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ علاؤدین کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ ہماری فتح کا یہی راز ہے کہ ہمارے سپاہی زندگی کے مقتل میں سر بیچ دیتے ہیں، مگر اپنے شاہ کے جسم پر کوئی خراش نہیں آنے دیتے۔ راجہ رتن سنگھ غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور اس غلیظ عمل سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر سلطان کے سپاہی اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑے ہوئے تھے۔ علاؤدین، تو مرد نہیں، اگر مرد ہوتا تو ایک اکیلے شخص پر یہ نسوانی حربے استعمال نہ کرتا۔ علاؤدین خلاف توقع مسکرایا۔ مردانہ حربے کیا ہوتے ہیں؟ سلطان نے رتن سنگھ سے پوچھا۔ تو بھی شمشیر بکف ہوتا اور میں بھی، پھر دنیا دیکھتی کہ کون کس معیار کا مرد ہے۔ رتن سنگھ نے علاؤدین کو دست بدست جنگ پر اکسانے کی کوشش کی۔ علاؤدین نے رتن سنگھ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جو اپنے ہی سرداروں کے تھوک میں نہا چکا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ شکست کھا جانے والے آخری سانسوں تک نئے نئے بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ ہم دشمن کی گالیاں سن کر بھی جذباتی نہیں ہوتے، مگر آج تجھے قسمت آزمائی کا ایک موقع ضرور فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی تلوار رتن سنگھ کو دے دے۔ بڑا عجیب حکم تھا، جسے سن کر علاؤدین کے جان نثاروں میں لرزہ سا پڑ گیا۔ ملک نصرت خان تیزی سے آگے بڑھا۔ نہیں سلطان معظم، غلام کا مقابلہ ایک غلام ہی کرے گا۔ نصرت خان، ہم کئی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ تو بار بار بہکنے لگتا ہے۔ علاؤدین کا لہجہ قہرناک تھا۔ تجھے نہیں معلوم کہ تیرا سلطان اپنا حکم واپس نہیں لیتا؟ زندگی کا کیا ہے کہ ریشمی بستر پر بھی روٹھ سکتی ہے، مگر ہمارے الفاظ ہم سے بے وفائی نہیں کرتے۔ جب یہ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو زمین پر اپنا مکمل نفاذ چاہتے ہیں۔ ملک نصرت خان سلطان کے تیور دیکھ کر لرز گیا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور حضرت امیر خسرو سے اشاروں میں کہنے لگا کہ آپ ہی شاہ والا کو سمجھائیں۔ نصرت خان کو یقین تھا کہ اس کی یہ تدبیر کارگر رہے گی۔ عام درباریوں کا بھی یہی تاثر تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے عقیدت خاص کے سبب علاؤدین امیر خسرو کی بات نہیں ٹالتا تھا۔ یہی سوچ کر ملک نصرت خان نے خسرو سے خاموش التجا کی تھی کہ وہ سلطان کو اس خوفناک ارادے سے باز رکھیں۔ نصرت خان کی جنبش چشم کے ساتھ ہی حضرت امیر خسرو بڑھے۔ سلطان معظم، اس راز سے خوب واقف ہیں کہ یہ عیار لومڑی تانا زنی کر کے جنگل کے شہنشاہ کو ایسے عمل پر اکسا رہی ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ خاکم بدہن، اگر وقت کی چال الٹی ہو گئی تو عرض ہندوستان کے اعصاب میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر سکیں۔ امیر خسرو کو اندیشہ تھا کہ اس دست بدست مقابلے میں کہیں راجہ رتن سنگھ علاؤدین پر غالب نہ آ جائے۔ نہیں خسرو، ہرگز نہیں۔ علاؤدین نے جوش غضب میں امیر کی بات کو بھی رد کر دیا۔ تم صوفی ہو، اس لیے ہم سے بہتر جانتے ہو کہ قبر کی رات قبر ہی میں کٹے گی۔ اگر چتوڑ کے پتھروں کے مقدر میں ہمارے خون سے رنگین ہونا لکھا ہے تو پھر اسے کون ٹال سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے سلطان نے اپنے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تلوار لے کر رتن سنگھ کی طرف اچھال دی، پھر عقب کی طرف مڑے بغیر اس نے نصرت خان کی تلوار طلب کی۔ اگرچہ علاؤدین کی ذاتی شمشیر اس کے پاس موجود تھی، لیکن وہ اسے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد تو تیرے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی؟ علاؤدین نے رتن سنگھ سے پوچھا۔ رتن سنگھ نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے جھپٹ کر سلطان پر ایک بھرپور وار کیا۔ علاؤدین اپنے دائیں جانب خم ہوا اور رتن سنگھ کا وار کھالی گیا۔ پھر برق کسی تیزی کے ساتھ سلطان کی شمشیر لہرائی اور راجپوت سمراٹ کی آستین کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ علاؤدین کا وار مکمل تھا، لیکن زاویہ بدل جانے سے رتن سنگھ کی کلائی پر ابھرنے والا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ پھر بھی خون کی ایک پتلی سی دھار دشمن کے لباس کو رنگین بنا رہی تھی۔ عام سپاہی تو علاؤدین کی زندگی کے بعض اہم رازوں سے ناآشنا تھے، مگر تمام مصاحب اور سپہ سالار جانتے تھے کہ ان کا سلطان کس قدر شجاع، جنگجو اور بلند حوصلہ انسان ہے۔ رتن سنگھ سے لڑائی کے دوران باخبر لوگوں کو وہ حادثہ یاد آ گیا جب الماس بیگ رنتھم بور کی مہم میں ناکام ہو چکا تھا، اور پھر علاؤدین انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں ایک مختصر سا لشکر لے کر راجپوتوں کی سرکوبی کے لیے دہلی سے نکلا۔ سلطان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ تلپت کے مقام پر ٹھہر کر اس نے چند روز کے لیے اپنی اس پسندیدہ تفریح کو جاری رکھنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن شکار کھیلنے نکلا، مگر معمول کے مطابق رات کو اپنی خیمہ گاہ پر واپس نہ آیا۔ دوسرے دن علاؤدین نے حکم دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے کمرگا کا انتظام کیا جائے۔ کمرگا اس مخصوص شکارگاہ کو کہتے ہیں جس کے طویل و عریض احاطے میں چیتل اور ہرن کھلے چھوڑ دیے جاتے تھے، اور پھر بادشاہ اور دیگر امراء ان جانوروں کا شکار کرتے۔ خدمتگار کمرگا کا انتظام کرنے میں مصروف تھے، اور سلطان کچھ فاصلے پر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران علاؤدین کا بھتیجا سلیمان شاہ اپنے حامی سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا، اور حکومت کے خلاف سازش کرنے والے ان فوجیوں نے سلطان پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔
دیکھتے ہی دیکھتے علاؤدین کے تمام محافظ ہلاک ہو گئے۔ سلطان نے ایسی جاں گداز ساعتوں میں بھی بڑی جوامردی اور حاضر دماغی کا ثبوت دیا۔ وہ بہت دیر تک تیروں کی یلغار سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے دونوں بازو شدید زخمی ہو گئے۔ اس نازک ترین موقع پر علاؤدین کے ہر وقت بیدار رہنے والے ذہن نے ایک عجیب بہانہ تراشا اور وہ مردوں کی طرح زمین پر گر پڑا۔ اپنے چچا کا یہ حال دیکھ کر سلیمان شاہ آگے بڑھا اور گھوڑے سے اتر کر علاؤدین کے قریب پہنچا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان کا سر اسی طرح کاٹے جیسے علاؤدین نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کا سر کاٹا تھا، مگر جب سلیمان شاہ نے علاؤدین کو غور سے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ ویسے حقیقت یہ تھی کہ سلطان نے بڑی ہوشیاری سے اپنی سانسیں روک لی تھی، جس کے نتیجے میں دشمن فریب کھا گئے۔ پھر سلیمان شاہ اپنے ہم نوا سپاہیوں کو لے کر قصر ہزار ستون میں داخل ہوا اور تخت شاہی پر بیٹھ کر اعلان کرا دیا کہ علاؤدین کو قتل کیا جا چکا ہے اور اب وہ ہندوستان کا خود مختار حکمران ہے۔ علاؤدین کے بیشتر فوجی رنتھمبور کی مہم پر جا چکے تھے۔ باقی لشکر نے سلیمان شاہ کی باتوں پر یقین کر کے اس کے اقتدار کو تسلیم کر لیا اور پھر ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق دربار میں حاضر ہوا اور نئے بادشاہ کو اس کی کامیابی کی مبارکباد پیش کرنے لگا۔ ادھر محل میں نشاط انگیز جشن کا سما تھا اور ادھر علاؤدین خلجی دہلی سے 18 میل دور انتہائی زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ پھر جب سلطان کو ہوش آیا تو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے خون دیتے ہوئے زخموں پر پٹیاں باندھی اور لڑکھڑاتا ہوا خیمہ گاہ تک پہنچا۔ علاؤدین اس غیر متوقع بغاوت کے سبب رنتھمبور جانا چاہتا تھا تاکہ اپنے لشکروں کو سمیٹ کر پوری طاقت سے دہلی پر حملہ آور ہو، مگر سلطان کے مقرب خاص ملک حمید الدین نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ سلیمان شاہ ابھی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اگر سلطان اسی وقت دہلی لوٹ جاتے ہیں تو پرانے نمک خوار شاہ والا کو دیکھتے ہی اپنے مرکز کی طرف پلٹ آئیں گے۔ علاؤدین نے ایسا ہی کیا۔ وہ اسی منتشر فضا میں بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ دارالحکومت پہنچا اور بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہوا۔ راستے میں جس سپاہی کی نظر بھی سلطان پر پڑتی تھی وہ اپنے سر کو اطاعت میں خم کر کے اسی کے ہمراہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سلیمان شاہ کا عارضی دربار درہم برہم ہو گیا اور وہ باغی فرار ہو کر افغان پور پہنچا، مگر سلطان کے سپاہی اس کے تعاقب میں تھے۔ بالآخر سلیمان شاہ کا سر کاٹ کر علاؤدین کے حضور پیش کیا گیا۔ رتن سنگھ سے لڑتے وقت امرائے دربار کے ذہنوں میں اس واقعے کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ علاؤدین راجپوت سمراٹ پر حملہ کرتے وقت بہت زیادہ خون خوار نظر آ رہا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رتن سنگھ کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی۔ سلطان نے اپنے بلند ہوتے ہوئے ہاتھ کو روک لیا اور حکم دیا کہ چتوڑ کے حکمران کو دوسری تلوار فراہم کی جائے۔ سپاہی اپنے شہنشاہ کا حکم ماننے کے لیے مجبور تھے۔ رتن سنگھ کو جنگی اصولوں کے خلاف رعایت بخشی گئی، مگر وہ سلطان کے مقابلے کا اہل نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ علاؤدین نے آگے بڑھ کر اپنی شمشیر اس کے حلق پر رکھ دی۔ رتن سنگھ، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ تجھے کسی بھیڑ یا بکری کی طرح ذبح کر ڈالیں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمیں تجھ جیسے بزدلوں کو زندہ رکھ کر زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر علاؤدین نے تلوار کی نوک سے رتن سنگھ کی پوری کبا چاک کر دی۔ اب تجھے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے عظیم الشان سلطنت اسی شمشیر کے ذریعے حاصل کی ہے، جس کی پیاس سرکشوں اور نافرمانوں کے خون سے بجھتی ہے۔ رتن سنگھ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لڑکھڑا کر گر گیا۔ علاؤدین نے ملک نصرت خان کو اس کی تلوار واپس کی اور امیر خسرو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، خسرو، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تمہاری درخواست کو جھٹلا دیا، مگر یہ تو چند لمحوں کا تماشا تھا اور تم انہی لمحات سے خائف نظر آ رہے تھے۔ ہم تمہارے جذبوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی موت اور زندگی کے مقررہ وقت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر علاؤدین دوبارہ تخت تک پہنچا اور ایک عجیب شان بے نیازی سے اپنی نشست پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ ملک نصرت خان نے نیچے کھڑے ہو کر خون آلود شمشیر کو بوسہ دیا۔ شاہ والا کے ہاتھوں کو چھو کر لوہے کا یہ ٹکڑا شجاعت کی تاریخ میں معتبر ہو گیا۔ علاؤدین اپنے جان نثار کی طرف دیکھ کر مسکرایا، نصرت خان، تم بھی ہمارا حرف اعتبار ہو۔ مسلمان سپاہیوں کے بجھے ہوئے چہروں پر شادابی لوٹ آئی تھی۔ پھر چند فوجیوں نے قدم بوسی کا شرف حاصل کر کے سلطان سے التجا کی کہ آج ان لوگوں کو اپنے دلی جذبات کا مظاہرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ علاؤدین نے ہاتھ کے اشارے سے سپاہیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس جشن فتح میں مسرتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سلطان کی جنبش لب کے ساتھ ہی شاہی فوجیوں کا ایک دستہ نمودار ہوا۔ ان سب کی شمشیریں بے نیام تھی۔ وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ آگے بڑھے اور تلواروں کو اس طرح فضا میں لہرانے لگے کہ جیسے رزم گاہ اچانک محفل طرب بن گئی ہو اور پازیبوں کی جگہ شمشیروں کی جھنکار گونجنے لگی ہو۔ یہ ایک مخصوص رقص تھا جس کے ذریعے سلطان کے سپاہی جشن فتح منا رہے تھے، پر یکا یک چتوڑ کی فضائیں پرشور آوازوں سے بھر گئی۔ وقت کا سورج، خدا کا سایہ، دنیا کا نگہبان، یہ وہ الفاظ تھے جو چتوڑ میں تعمیر شدہ مینار پر کندہ کیے گئے تھے، اور اسی مینار کے نیچے علاؤدین نے اپنے تخت کو آراستہ کیا تھا۔ بہت دیر تک ایسے ہی نعروں سے فضائیں لرزتی رہیں۔
सुल्तान के सिपाही दूर तक फैले हुए थे। एक हिस्से से आवाजें बुलंद होती तो दूसरे हिस्से के लोग उनकी तकलीद करते। नतीजतन चित्तौड़ का पूरा इलाका उन नारों से गूंजने लगा जिनमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सिफात बयान की गई थी। इस असना में शाही तबीब मौलाना बदरुद्दीन दमिश्की ने सुल्तान के उन हल्के जख्मों को साफ किया जो रतन सिंह से लड़ाई के दौरान कलाइयों और बाजुओं पर उभर आए थे। रतन सिंह अभी तक जमीन पर पड़ा हुआ था। नारों का शोर सुनकर कभी वो आंखें खोल देता और कभी सख्ती से पलकें बंद कर लेता। उसका चेहरा खून और मट्टी की आमेजिश से बहुत भयानक हो गया था। अलाउद्दीन की शान में यह तारीफी कलमात सुनकर उसकी हालत कुछ और बिगड़ जाती थी। जबड़ों की हड्डियां उभर आती थी और दोनों होठ आपस में पैवस्त हो जाते थे। चेहरे के साथ उसकी रूह पर शिकस्त के गहरे जख्म थे जिनकी सोजिश ने उसे नाकाबिले बयान अजियत में मुब्तला कर दिया था। अचानक अलाउद्दीन का दायां हाथ बुलंद हुआ। यह इस बात का इशारा था कि नाराजनी खत्म की जाए और शमशीरों का रक्स रोक दिया जाए। दूसरे ही लम्हे फिजा पुरसकून नजर आने लगी। फिर सुल्तान ने मलिक नुसरत खान को हुक्म देते हुए कहा, रतन सिंह को उठाकर हमारे रूबरू लाया जाए ताकि हम उसे जलाले शाही का मफहूम समझा सके। अलाउद्दीन के लहजे से कहर झलक रहा था। मलिक नुसरत खान तेजी से नीचे उतरा और रतन सिंह को खींचकर उठाया। उसके सारे जिस्म पर लिबास की धज्जियां झूल रही थी। राजपूत सम्राट अपने कदमों के सहारे चल नहीं सकता था। नुसरत खान ने दूसरे सिपाहियों को इशारा किया। फिर रतन सिंह को इस तरह अलाउद्दीन के सामने ले जाया गया कि वहां उससे ज्यादा कमजोर और नातवा शख्स कोई दूसरा मौजूद नहीं था। जब सिपाहियों ने चित्तौड़ के हुक्मरान को छोड़ा तो वो लहराकर तख्त के करीब गिर गया। मलिक नुसरत खान ने उसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश की तो सुल्तान ने मना कर दिया। इसे हमारे कदमों में पड़ा रहने दो कि इसका सही मकाम यही है। रतन सिंह के दिल पर अलाउद्दीन के अल्फाज का ताजियाना पड़ा तो वह दर्द की शिद्दत से चीख उठा, इससे बेहतर है कि तू मुझे कत्ल कर दे। नहीं रतन सिंह, तूने हमसे जिंदगी की तलब की थी मगर तुझे यह नहीं मालूम था कि महकूमों और गुलामों की जिंदगी कैसी होती है। सुल्तान के नफरत आमेज लहजे की काट कुछ और तेज हो गई थी। आज हमारे जाहो जलाल के सदके में तू इस जिंदगी का मजा चख ले। यह कहकर अलाउद्दीन ने मलिक नुसरत खान को इशारा किया कि वो रतन सिंह को खींचकर उसका सर शाह के पैरों पर रख दे। नुसरत खान ने अपने फरमा रवा के हुक्म पर अमल किया मगर रतन सिंह तड़प कर अलग हो गया। एक बार फिर उसने खड़े होने की नाकाम कोशिश की थी मगर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। रतन सिंह, आज तेरे लिए हमारे कदमों के सिवा कोई जाए अमा नहीं है। अलाउद्दीन चीख कर बोला, हमारे कहर की गिरफ्त से तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। अब इसी में सलामती है कि तू खुले दिल से हमें सजदा कर ले, वरना हमारे जबरो तशद्दुद की लय तेरे अंदाजे से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। बाखुदा हम नहीं चाहते थे कि तेरे साथ ये सलूक रवा रखें मगर तूने हमें मुकाबले के लिए पुकारा। यह हमारी तौहीन थी लेकिन हमने इसे गवारा किया। अब तुझे हर जाविये से शिकस्त हो चुकी है, इसलिए होशमंदी से काम ले और हमारे कहर की आग को बुझाने की कोशिश कर, नहीं तो ये शोले भड़क भड़क कर तुझे इस तरह जलाते रहेंगे कि ना तू कोयला बन सकेगा और ना राख। अलाउद्दीन कुछ देर खामोश रहा और फिर बुलंद आवाज में बोला, हम जिस्मानी अजियतों का सिलसिला एक शर्त पर मौकूफ कर सकते हैं कि तू हमारी रियाया के सामने चीख चीख कर कहे। रतन सिंह इब्ने समर सिंह का इक्तदार सुल्तान अलाउद्दीन के जूतों के नीचे। राजपूत सम्राट कुछ देर तक इनकार करता रहा मगर जब उसके जख्मों पर नमक छिड़का गया तो वो चीख उठा, मेरा इक्तदार सुल्तान के जूतों के नीचे। अलाउद्दीन खिलजी पहली बार कह कहा जन हुआ, रतन सिंह तू बहुत ज़हीन है कि तूने अपने आप को हमारे कहर से बचा लिया, वरना हम तुझ पर वो सितम ढाते कि जिनकी सख्तियों से आबू और अरावली के सीने भी शक हो जाते। उसके बाद सुल्तान ने अपने तबीब खास मौलाना बदरुद्दीन दमिश्की को हुक्म देते हुए कहा, रतन सिंह के जख्मों पर मरहम रख दिया जाए कि इसने हमारी इताअत कबूल कर ली है। इसे पहनने के लिए वो पोशाक दो कि इसने जिसका तसव्वुर भी ना किया हो, और इसे खाने में वो नेमतें पेश की जाए जिनके जायके से इसकी जबान आशना ना हो। सुल्तान का हुक्म सुनते ही चंद सिपाही रतन सिंह को सहारा देकर उन खेमों की तरफ ले गए जो उमरा के लिए बनाए गए थे। अलाउद्दीन के चेहरे पर नाकाबिले बयान खुशी रक्स कर रही थी। जश्न फतह को यादगार बनाने के बाद वो अपने बड़े बेटे खिजर खान की तरफ मतवज्जे हुआ जो उसके बाएं जानिब अदब व एहतराम के बाइस खामोश बैठा था। सुल्तान ने अपने खिदमतगारों को हुक्म दिया कि वो ताज सुर्ख हाजिर करें। इंसानी हजूम दम बखुद था और कोई नहीं जानता था कि अलाउद्दीन आने वाले लम्हात में क्या फैसला करेगा। जब खिदमतगार ताज सुर्ख लेकर आ गए तो सुल्तान अपने फर्जंद खिजर खान से मुखातिब हुआ, जाने पितर, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए हम तुम्हारे कांधों पर नई जिम्मेदारियों का बार डाल रहे हैं। ये जिम्मेदारियां हकीकत में पहाड़ों से भी ज्यादा गिरा हैं, मगर हमें यकीन है कि तुम इस बोझ को उठा लोगे और अपने बुजुर्गों की रूह को शर्मिंदा नहीं होने दोगे। खिजर खान सर झुकाकर बाप के सामने खड़ा हो गया। अलाउद्दीन तख्त से उठा और अपने हाथों से ताज सुर्ख खिजर खान के सर पर रखते हुए बुलंद आवाज में कहने लगा, हमारे तमाम जानिसार गवाह रहे कि हमने खिजर खान को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया।
یہ فاتح عالم کے خوابوں کی تعبیر اور نسل خلجی کا وارث و جان نشین ہے۔ اس کے حضور خم ہو جاؤ کہ ہمارے بعد یہی تمہارا شہنشاہ ہوگا۔ تمام سپہ سالار اور مصاحب خضر خان کے سامنے جھک گئے۔ پھر بہت دیر تک میدان مبارکبادوں کے شور سے گونجتا رہا۔ اس جشن مسرت میں پوری اچھوت قوم شریک تھی اور وہ راجپوت عورتیں اور مرد بھی جو سلطان کی فتح کو دل سے تسلیم کر چکے تھے۔ اس ہنگامہ نشاط میں رام دیو پیش تھا جو بار بار خضر خان کو سجدے کر رہا تھا۔ پھر فضائیں ساکت ہوئی تو علاؤالدین نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی ایک اہم اعلان باقی ہے جسے ہم رتن سنگھ کے زخمی ہونے کی وجہ سے ملتوی کر رہے ہیں۔ اب یہ اعلان جشن فتح کے تیسرے دن کیا جائے گا جس میں چتوڑ کے ایک ایک باشندے کی شرکت لازمی ہوگی۔ علاؤالدین خاموش ہوا تو انسانی ہجوم الٹے قدموں چلتا ہوا منتشر ہو گیا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم لائے ہیں آپ کے بچوں کے لیے رنگا رنگ کہانیوں کا سلسلہ۔ ان میں چڑیا اور کوے کی کہانیاں بھی ہیں اور شیر اور بندر کی بھی، ہاتھی کی شرارتیں بھی اور گائے کی معصومیت بھی۔ ان کہانیوں میں پودوں کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور جنگل کی صفائی کے بارے میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی دلکش کہانیاں۔ ان اخلاقی کہانیوں میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل ماہر ڈریم سٹوری کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھائیں، ماہر ڈریم سٹوری چینل پر آئیں۔ آپ کا اپنا چینل ماہر ڈریم سٹوری۔